بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے کئی کنٹریز کے وزٹ پر ہیں، آپ سبھی جانتے ہوں گے، اور یقیناً دونوں جو ہیں وہ اس وقت جو آپریشن سندور ایک ہوا تھا بھارت کی طرف سے پاکستان کے اگینسٹ، اس کے بارے میں بات کرنے گئے ہیں۔ اب اس میں ہم ذرا کمپیریزن کرنا چاہیں گے دونوں کنٹریز کا، جو ڈیلیگیشنز گئے ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے یا جو بھی اچیومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بلاول صاحب بہت جونیئر ہیں ششی تھرور صاحب کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے انسان اسٹارٹ لیتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ جونیئرز بھی سم ٹائم سینئرز سے بہتر کام کر سکتے ہیں یا ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ آئے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ اب تو ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان کا وہ یو کے پہنچ چکا ہے امریکہ سے۔ انڈیا نے جو ڈیلیگیشنز بنائے 7 ڈیلیگیشنز، اس میں 51 لوگ شامل تھے، جس میں 31 جو رولنگ پارٹی ہے، رولنگ کولیشن ہے این ڈی اے، اس کے 31 ہیں، اور 20 لوگ انہوں نے اپوزیشن سے لیے۔ ہمارے ہاں تو اپوزیشن سے کوئی بھی نہیں تھا، ایز سچ اپوزیشن پارٹی سے تو کوئی بھی نہیں، سارے ہی وہ تھے جو کسی نہ کسی فارم میں حکومت میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ تھا جی کہ ہمارے ہاں جو ان کی ریپرزنٹیشن تھی وہ ایک نیشنل ریپرزنٹیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، انڈیا سے جو ریپرزنٹیشن تھی وہ نیشنل ریپرزنٹیشن۔ اس کے بعد پھر جو ششی تھرور ہیں وہ ایک بہت سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں وہ کام کرتے رہے ہیں، ایک انٹلیکچوئل ہیں، ان کا جو انگلش ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ بڑے ایک ڈیسنٹ پولائٹ لیکن بڑے ایک پاورفل انداز میں اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے بلاول بھٹو تھے جو ابھی ایک طرح کے اپرینٹس ہی ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ شہری رحمان اور حنا ربانی کھر کی سرپرستی میں وہ اپنی باتیں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے اس میں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، اس سے ملاقات کی، جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا، اور اس نے ان کے موقف کی تائید کی، اور ایون انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں اس میں مزید پیش رفت ہوگی، اور جولائی کے پہلے ہفتے تک کافی اس میں چیزیں آگے کی سمت بڑھیں گی۔ ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا یہ زیادہ تر تھنک ٹینکس میں جا کے انہوں نے تقریریں کی ہیں، رینڈ کارپوریشن میں گئے، اٹلانٹک کاؤنسل میں گئے، سٹمسن سینٹر میں گئے، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گئے۔ اب یہ جو ہیں یہ کوئی ایز سچ فیصلہ ساز ادارے نہیں ہیں، یہ تھنک ٹینکس ہیں۔ تو یہاں پہ جا کے انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے جو ہے وہ امریکن جو سمجھ لیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ڈائریکٹ انہوں نے بات کی، جو کہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں اپنے طور پہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے اس کو کافی ایج حاصل ہے کہ وہ لوگ اپنے طور پہ وہ ایک کمپریہنسو ویل آرٹیکولیٹڈ ایک نیریٹو جو انہوں نے بلڈ کیا ہے اس کو وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے صرف جو ایک آلریڈی جو ہمارا ایک ملٹری ایک نیریٹو ہے اس پوری صورتحال کے حوالے سے، اسی کو انہوں نے آگے پریزنٹ کر دیا۔ صرف یہ تھا کہ پریزنٹ کرنے والے سویلین تھے، نیریٹو جو تھا وہ ملٹری کا تھا۔ تو یہ بڑے بنیادی فرق تھے ہمارے ڈیلیگیشن میں اور ان کے ڈیلیگیشن میں۔ اور لیکن سر اس سے اچیو کیا ہوگا؟ دونوں کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک ہوئے، اب یہ دونوں بتانے کیا گئے ہیں اور اچیو کیا کریں گے؟ بیسیکلی تو یہ اپنی نیریٹو کی راہ میں ایک راہ ہموار کرنے کے لیے گئے نا، کہ ہمارا یہ نیریٹو ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس نیریٹو کی روشنی میں آگے فردر سٹیپس لیے جائیں۔ یعنی ایک طرح سے اپنا ایک ڈیفنس کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ وہاں پہ گئے۔
لیکن دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ انڈیا کو ہمارے اوپر ایج حاصل ہے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ اس وقت جیسی بھی ہے بہرحال ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یعنی جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز میں کس حد تک ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ آئی ہے اس پہ ایک کوشچن مارک ہے، پہلی بات. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر کو، کانگریس کے لیڈر کو انہوں نے اس جو ان کا مین ڈیلیگیشن تھا اس کے لیڈر، اور جو ایک بہت منجھا ہوا ایک سفارتکار میں اس کو کہوں گا کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں وہ کام کر چکا ہے، انٹلیکچوئل ہے، رائٹر ہے. ہمارا جو بلاول تھا وہ زیادہ تر وہ اس نے جو سہارا لیا وہ اپنی انگریزی کا اور اپنے اسٹائل کا، اور کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کر سکی ہماری سائڈ ایز سچ. I think that the fate of 1.7 billion people in our two great nations should not left in the hands of these nameless, faceless, non-state actors. And this new normal that India is trying to impose on the region, that if there's a terrorist attack anywhere in India, you don't have to provide a shred of proof, but you go straight to war. And the law of reciprocity means that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to do the same. And that's reduced the threshold between military conflict between two nuclear armed states. There can be no equivalence between a country sending terrorists and a country having its civilians killed, holidaymakers, tourists, men shot down in front of their wives and children after being asked their religion. I mean, this kind of thing has been absolutely reprehensible, outrageous. Second, there can be no equivalence between people who are attacking and those who are defending themselves and their people and their territory and their sovereignty. Diplomacy. And just like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, I believe that they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. What is the point of talking to people if they can't even control what their own instruments, agencies and elements they have created in their society? If they can't control what they're doing to us, why bother to talk to them? If people we talk to are unable or unwilling to actually give us the peace we're talking about, then why talk? Well, President Trump has helped avert a very dangerous conflict where the escalation ladder was going up far too fast. India fired nuclear-capable missiles, dual-use missiles into Pakistan. Sure, they didn't have nuclear weapons on them, but that's like a 30-second timeline for Pakistan to decide that is this a nuclear-armed missile coming to you or not. India doesn't go to war on supposition and hypotheses. I can only say this much, that our intelligence agencies have identified, at least when I left, at least 4 of the 5 perpetrators. And they know their identities. They even have pictures because some of these people have been involved in other incidents. तो दोस्तों, थरूर और बिलावल के इस आमने सामने मुकाबले में एक बार फिर भारत की बात और भाषा दोनों ने बाजी मार ली. पाकिस्तान मीडिया भी अब खुले तौर पर मान रहा है शशि थरूर के प्रभावशाली शैली और तर्क के आगे बिलावल टिक नहीं पाए. आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार मुद्दे के साथ. जय हिंद.